بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار مرد یا عورت میں سے ایک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادمین کو جو باتیں کہا کرتے تھے ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادمین سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی حاجت کیا ہے، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تیری حاجت کیا ہے۔ تو ایک دن ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ایک حاجت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بتائیے آپ کی کیا حاجت ہے۔ تو اس خادم نے کہا کہ کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو اس خادم نے کہا مجھے اللہ نے بتایا ہے، میرے پروردگار نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں تیری شفاعت ضرور کروں گا، لیکن تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ ہے، تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب پہلی جو چیز ہے کہ اپنے خادموں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنے خادمین سے پوچھا کرتے تھے کہ تیری حاجت کیا ہے، تیری کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو اس کو پورا کر دیتے۔ اور آج بھی اگر کسی کا کوئی خادم ہے تو وہ اس سے پوچھے کہ تیری کوئی حاجت تو نہیں، اگر اس کی حاجت اور اس کا مطالبہ جائز ہو تو اس کو فوراً پورا کر دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اعلیٰ ظرف لوگ یعنی کہ جو بڑے دل کے اور بڑے ظرف کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے خادمین کا خیال رکھتے ہیں۔ دوسری بات، خادم رسول کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ اگر وہ مانگتا یہاں پر مال بھی مانگ سکتا تھا، پیسے بھی مانگ سکتا تھا، کچھ ضروریات زندگی اشیاء کوئی چیز بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے مانگا تو کیا؟ شفاعت رسول، یعنی کہ اللہ کے رسول میری کل قیامت کے دن آپ شفاعت فرما دیجئے گا۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، آپ کی شفاعت کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ نوافل پڑھنا یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کو حکم کیا کہ تو نماز کے سجدوں کے ساتھ میری مدد کر، یعنی کہ اہتمام نوافل بھی ضروری ہے۔ محض محفل نعت کروا لینے سے یا جشن کر لینے سے یا بتیاں لگانے سے یا عاشق رسول ہونے کا لیبل لگا لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ نمازوں کے ذریعے سے، نوافل کے اہتمام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور اپنے خادمین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔